सूरत नम्ल 7 रकूआत 93 आयात पर मुश्तमिल मक्की सूरत है। तरतीब मुसहफ़ तरतीब कुरान के एतबार से सूरत नम्ल का नंबर 27वां है। नम्ल ये चींटी को कहते हैं। इस सूरत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर और चींटी का जिक्र है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत नम्ल रखा गया है। इस सूरत में हुदहुद का वाक़या है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मलका सबा को ख़त लिखा और फिर उसके जो तख्त है उसको मंगवाया गया, उसका ज़िक्र है। और हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत सालेह और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद का भी ज़िक्र सूरत नम्ल में आया है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नुज़ूल कुरान और नुज़ूल कुरान से फ़ायदा उठाने वाले लोगों का ज़िक्र किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तौसीन तिलका आयातुल कुरान व किताबिम मुबीन कि कुरान की रहनुमाई से सिर्फ़ वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और उन्हीं लोगों को इस कुरान की खुशखबरियाँ नफ़ा दे सकती हैं जो ईमान वाले, तक़वे वाले, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। वही लोग कुरान से हकीकी तौर पर नफ़ा उठा सकते हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और उनकी निशानियाँ जो अल्लाह ने उनको दी उनका ज़िक्र है। फिर दूसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा के हमने दाऊद और सुलैमान इन दोनों बाप बेटों को बहुत सी फजीलतें अता की। ये दोनों बाप बेटा बहुत से वसाइल रखते थे, इल्म इनके पास था। इंसानों, हैवानों, जिन्नों पर अल्लाह ने इनको हुकूमत अता की थी और परिंदों की गुफ्तगू ये समझते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि आप अपने लश्कर के साथ एक मरतबा निकले तो एक चींटियों की मलका उसने आपके लश्कर को देखा तो वो अपनी चींटियों से कहने लगी क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। वो चींटियों की मलका कहने लगी कि ऐ चींटियों तुम अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बादशाह के कदमों तले रोंदी जाओ और उनको पता भी ना चले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चींटी की ये मुअद्दिबाना गुफ्तगू सुनी तो फतबस्सम हंसने लगे कि चींटी को भी मालूम है कि अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की मखलूक पर जुल्म नहीं कर सकता, जानबूझकर उनको रोंद नहीं सकता। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चींटी की ये बात सुनी तो मुस्कुराने लगे और फिर अल्लाह की बारगाह में आजिज़ाना दुआ मांगी है परवरदिगार तूने मुझ पर और मेरे वालिद पर जो इनामात किए मुझे उनका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर में नज़र दौड़ाई। उनके लश्कर में एक परिंदा हुदहुद होता था, उस दिन वो गायब था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हुदहुद माकूल उज़र अगर न लाए तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी या उसको ज़बह कर दिया जाएगा। चनाचे जब हुदहुद आया तो उसने कहा, वो उज़र माकूल लाया, उसने कहा मेरा गुज़र एक ऐसे मुल्क से हुआ है जिसकी हुक्मरान एक औरत है, उसका तख्त अजीम शान है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो लोग सूरज की पूजा करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मुल्क की बादशाह को ख़त लिखा, मलका सबा को ख़त लिखा, जिसमें उसे दावत तौहीद दी और हुदहुद के ज़रिए उस ख़त को भिजवा दिया। ख़त पहुँचा तो मलका ने अपने मसाइबों से कहा मुझे हज़रत सुलेमान की तरफ से ये ख़त मिला है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है। उस ख़त में ये लिखा गया है कि तकब्बर ना कर, मेरी मुती और फरमा बरदार होकर हाजिर हो जा। अगले रुकू में मलका
جو سبا ہے اس کے تخت کا ذکر ہے۔ جب ملکہ کو یہ خط ملا تو ملکہ نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ مجھے اس بارے میں مشورہ دیں۔ وہ سفراء اور وزراء بولے ہم بڑی طاقت والے ہیں، لڑنے والے ہیں، جنگجو قوم ہیں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں، ہم آخری وقت تک آپ کا ساتھ دیں۔ پھر ملکہ نے امتحان کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفے طائف بھیجے۔ جب وہ تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو بنظر حقارت دیکھا اور واپس کر دی اور کہا کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو سخت نقصان ہوگا، انجام بد سے خبردار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہل دربار سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ چنانچہ اہل دربار میں سے ایک جن نے کہا میں بادشاہ کے دربار کی محفل کے ختم ہونے تک ملکہ سبا کا وہ عظیم الشان تخت لا سکتا ہوں۔ پھر آپ کی محفل میں ایک اور شخص تھا جس کا نام مفسرین نے آصف بن برخیہ لکھا ہے، جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ بولے میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ پلک جھپکنے کے ساتھ ملکہ سبا کا تخت وہ آصف بن برخیہ جو اللہ کے ولی تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محفل میں موجود تھے، انہوں نے لا دیا۔ ساتھ ہی تخت آ گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت دیکھا تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور پھر ملکہ اور اس کے دیگر سردار حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے آئے۔ ملکہ کو وہ تخت دکھایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا یہ تخت وہی ہے، آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کأنہ گویا کہ یہ وہی ہے۔ تو پھر انہوں نے اس چیز کو مان لیا کہ ہم تو پہلے ہی یہ جان چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندے کے ذریعے سے دعوت توحید کا خط لکھنا، ہزاروں میل دور سے پلک جھپکنے میں تخت کا یہاں پہ حاضر کر دینا، یہ کسی عام شخص حکمران کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی ہی کا معجزہ ہو سکتا ہے۔ پھر محل کے اندر گئے، اس محل کے اندر ایسے شیشے کا فرش بنا ہوا تھا کہ دیکھتے ہی وہ پانی کا حوض لگتا تھا۔ وہاں سے گزرنے کے لیے ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا لیے تاکہ گیلے نہ ہو جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، یہ چمکدار شیشے کا فرش ہے۔ ملکہ سربا دربار سلیمانی میں حاضر ہو کر آپ کی شان و شوکت سے بہت متاثر ہوئی اور کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے میرے رب میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قوم سمود اور قوم لوط کا انجام ذکر کیا ہے، اور 19ویں پارے کے آخر میں اللہ کی حمد و ثنا اور منتخب بندگان خدا پر سلامتی کی نوید ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے توحید باری تعالیٰ پر عظیم الشان دلائل قائم کیے، اور استفہامی انداز میں اللہ رب العزت نے یہ پوچھا ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کر کے بارش برسا کر پر رونق سرز و شاداب باغ اور باغیچے کس نے پیدا کیے؟ کیا تم ایسے درخت بنا سکتے ہو جیسے کہ اللہ نے بنائے؟
ہرگز اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی کوئی تخلیق نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے استفہامی انداز میں پوچھا، کس نے تمہاری زمین کو اچکولے کھانے سے روک کر جانداروں کے لیے قرار گاہ بنایا؟ کس نے اس میں نہریں اور پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کو آپس میں مخلوط ہونے سے بچانے کے لیے درمیان میں حد فاصل مقرر کی؟ پھر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، پریشان حال جب پکارتا ہے اپنے رب کو تو اس کی تکلیف اس کا رب اللہ دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اختیارات سونپنے والا کون ہے؟ خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہدایت دینے والا اور بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والی ذات وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النمل اور 20ویں پارے کے پہلے رکوع میں استفہامی انداز میں لوگوں کو مثالیں دے کر پوچھا اور پھر جواب دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں منکرین آخرت اور آخرت کی مختلف نشانیوں کو بیان کیا۔ آپ مردوں کو اور ان بہروں کو اپنی پکار کیسے سنا سکتے ہیں جو الٹے بھاگ رہے ہیں؟ آپ ان ہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں اور جن کا مشرف با اسلام ہونا ہم نے مقدر کر دیا ہے۔ کفار و مشرکین سنتے تو ہیں، دیکھتے تو ہیں، لیکن حقیقت ان کے سامنے واضح اور عیاں نہیں ہوتی۔ ان کا سننا بھی نہ سننا ہے، ان کا دیکھنا بھی نہ دیکھنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آئے گا اور قیامت حکم واقع ہونے کا حکم آئے گا تو ایک دابۃ الارض وہ زمین سے نکلے گا، تکلمہم جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور یہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اگلے رکوع میں جو کہ سورۃ النمل کا آخری رکوع ہے، اللہ رب العزت نے روز قیامت کا احوال ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور لوگ ٹولیوں کی صورت میں احتساب کے لیے پیش ہوں گے۔ نیکی سر انجام دینے والوں کے لیے اس دن کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو رب کعبہ کی عبادت کی تلقین فرمائی ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہدایت یافتہ انسان اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں جبکہ گمراہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کہ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی ومن ضل فقل انما انا من المنذرین۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل کا مشاہدہ کرتے رہنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ تم اچھی طرح پہچان لو، یاد رکھو تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل ہرگز نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔